السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی منصور صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیں. جی کیا حال ہے حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے. ماشاء اللہ. یہ حضرت یہ حسام الحرمین تھی میرے پاس. ہلو جی جی فرمائیں. جی حسام الحرمین تھی. اس میں یہ جو لکھا ہے حضرت وَقَدْ رَأَيْتُهَا بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ بِعَيْنَيَّ وَخَطُّبِيَتْ مِرَارًا فِي بومبئی وغيرها مع ردها أنما يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح أنه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العظيمة فلا تنسبه إلى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن كفر. تو یہ جو فتویٰ گنگوہی صاحب کی طرف جو ہے، یہ فتویٰ کہاں ہے حضرت؟ یہ بریلی شریف کی جیت وغیرہ میں مل جائے گا. کیا حضرت؟ بریلی شریف جی شریف میں مل جائے گا ہندوستان میں. مطلب یہ اس کا گنگوہی صاحب کا فتویٰ. جی جی مگر حضرت یہ فتاوی رشیدیہ میں تو اس کے خلاف فتویٰ موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا جو کہے تو وہ کافر ہے. فتاوی رشیدیہ میں جی جو تمام اللہ فتاوی کو گنگوہی صاحب کے نہیں چھاپے گئے ہیں. جی لیکن حضرت اور یہ فتاوی فتویٰ تو رشیدیہ ملتا ہے. میں جو فتاوی موجود ہیں، جی سنیے، فتاوی رشیدیہ میں جو فتاوی موجود ہیں ہوں وہ آپس میں ہی تعارض رکھتے ہیں. اچھا، جیسے کہ یعنی حضرت ایک یہ جو فتویٰ کے معارض. اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں لیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جی بالفعل جھوٹا مانے، ٹھیک ہے، تو اسے کافر گمراہ درکنار فاسق بھی نہ کہو، ٹھیک ہے. تو اس کے خلاف جو وہاں جی پر فتویٰ جو ہے نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، یعنی یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول چکا تو وہ کافر ہے. یہ باقاعدہ فتاوی رشیدیہ میں فتویٰ موجود ہے ان کا. ہاں، یہ اب فتاوی رشیدیہ میں ہو سکتا ہے، جی لیکن یہ جو ہم اس فتویٰ کا ہے انکار کہاں لیکن کرتے ہیں کہ گنگوہی صاحب کے فتاوے جو ہوتے ہیں آپس میں معارض ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراؤ رکھتے ہیں. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے فتاوی جامعہ اشرفیہ میں ایک رسالہ موجود ہے. اس رسالے میں اشد العذاب نامی ایک کتاب ہے دیوبندیوں کی، اور حضور حافظ ملت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جی مقامع الحدید کی تردید میں. جی العذاب الشدید جی علی مقامع الحدید. جی اس رسالے میں آپ نے چند فتاوے گنگوہی صاحب کے شمار کرائے ہیں. اس میں یہ اور فتویٰ اس ہے میں حضرت؟ آپ نے دکھایا کہ سنیے تو اس میں آپ نے یہ ثابت فرمایا کہ گنگوہی صاحب کے فتاوی رشیدیہ میں جو فتاوے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارض رکھتے ہیں. چند فتاوے آپ نے وہاں دکھائے. نہیں بہرحال وہ الگ موضوع ہو جائے گا کہ فتاوی رشیدیات میں سنیے وہ الگ موضوع ہو جائے گا کہ فتاوی رشیدیہ میں جو فتاوے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں جو کہ آپس میں ملتے نہیں، وہ الگ موضوع ہو جائے گا. لیکن یہ جو فتویٰ اعلیٰ حضرت صاحب نے حسام الحرمین کے اندر ہے، تو جب فتاوی رشیدیہ ہی کے فتاوے آپس میں متعارض ہیں تو لیکن یہ فتویٰ بھی موجود ہونا چاہیے نا کہ گنگوہی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے. ہاں، یہ فتویٰ کہاں ہے؟ لیکن اس کے رسائل چاند پوری کے اندر گنگوہی صاحب نے اپنی حیات میں ہی اس سے جو ہے کذب کا انکار کر دیا تھا، جو کہ سری عبارت موجود ہے رسائل چاند پوری میں کہ میرا یہ فتویٰ چھپا ہے، نہ میں نے اس کو چھاپا ہے، نہ میرے کسی شاگرد کا ہے. یہ کھلے طور پر انہوں نے جو ہے وہاں پر وقوع کذب کے جو ہے مسئلے کو واضح کر دیا کہ یہ میرا نہیں ہے. تو اس زمانے میں کہاں چھپوایا تھا یہ فتویٰ؟ کہاں یہ عبارت گنگوہی صاحب نے چھپوائی تھی؟ اس میں لکھا ہے نا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا وَقَدْ رَأَيْتُهَا بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ بِعَيْنَيَّ وَكَتُّبِيَتْ مِرَارًا فِي بومبئی وغيرها مع ردها، یعنی یہ خط کے دائرے میں چھپا ہے. اور آپ کے یہاں یہ اصول بھی ہے کہ خط وغیرہ یہ معتبر نہیں ہوتے عقائد میں.
یہ آپ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، رد المحتار وغیرہ دیکھیے واضح طور پر ہے، کیونکہ الخط اور جو آپ کا عقیدہ ہے آئین اہل سنت کے اندر لکھا ہے کہ حسام الحرمین، پہلے بات تو سنیں، جو آپ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دھوکے میں پڑنے والے نہیں ہیں۔ بولیے یہ جو ہمارے یہاں ضابطہ ہے الخط تو یشبہ الخط، خط کے مشابہ ہوتا ہے، اور لہذا خط کا اعتبار نہیں ہے، یہ محدود اور محصور چیزیں ہیں۔ ان میں ایک خط مفتی ہے کہ جس کا اعتبار شریعت مطہرہ نے کیا ہے۔ اگر بات یہی ہے کہ خط معتبر نہیں ہے تو پھر نیٹ پہ وغیرہ پہ جو خط کے ذریعے دارالعلوم دیوبند سے فتاوے منگاتے ہیں وہ سب کے سب فتاوے غیر معتبر ہو جائیں گے۔ حضرت یہ میں اپنے یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ آپ کے یہاں یہ معتبر نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر جو ہے اتفاق کر کے کیسے فتویٰ لگا دیا، اور آپ کے آئین اہل سنت میں لکھا ہے کہ حسام الحرمین جو کتاب ہے وہ لا ریب فیہ ہے، یعنی کتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے عیب نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اگر حضرت آپ کا یہ آپ کے علماء کا یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ آپ دکھا دیجیے فتویٰ کہاں ہے؟ یہ دیکھنا ہے تو آپ بریلوی شریف تشریف لے آئے۔ حضرت بریلوی شریف آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ فتاویٰ جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے کہ خط کے دائرے میں چھپا ہے، تو وہ خط آپ دکھا دیں نا ہمیں، یا پھر حوالہ بھیج دیں۔ ہم بریلی شریف آنے کے لیے تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ بریلی شریف فتویٰ دیکھیے آ کے۔ حضرت فتویٰ بریلوی شریف میں کہاں لگا ہوا ہے؟ حضرت سنیے، جب یہ فتویٰ جو ہے مہارت کے چھپ رہا ہے اور یہ مہارت کے چھپا ہے، تو پھر بریلی شریف میں آپ کے ایک ہی کے پاس کیسے مل گیا؟ اور بلکہ وہاں پر مرتضی حسن چاندپوری نے آپ کو باقاعدہ للکارا ہے کہ ہمیں وہ تصویر دکھائیے اور وہ فتویٰ دکھائیے، لیکن آپ کے یہاں کوئی بھی نہیں دکھا رہا ہے۔ آپ آئیے تو بریلی شریف آپ کو نہ دکھائے تب آپ شکوہ کیجیے، تو ہمیں یہی بھیج دیں حضرت، واٹس ایپ پر بھیج دیں۔ الدین یسر، دین آسانی، اللہ نے ہمیں دین کو آسان بنانے کے لیے کہا ہے، یعنی کہ دین آسان ہے، تو پھر آسانیاں تلاش کرو ایسا کہا ہے، تو پھر آسانی ہے، واٹس ایپ پر بھیج دیں۔ آپ بول کہاں سے رہے ہیں؟ کون صاحب ہیں آپ؟ میں کرناٹک سے بول رہا ہوں۔ حضرت یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، دیکھیے اعلیٰ حضرت کی بات ہے، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے تو پھر اس کا دفاع کرنا آپ کے ذمے ہے، تو پھر آپ اس کا فتویٰ دکھا دیں، بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آپ آئیے بریلی شریف تشریف لے آئیے۔ آپ حضرت بریلی شریف آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ واٹس ایپ پر بھیج دیں کہ بھائی یہ فتویٰ ہے۔ بریلی شریف میں ہم خود نہیں ہے، بریلی شریف میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے خود یہ فتویٰ نہیں دیکھا ہے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہاں نہیں دیکھا ہے۔ ہاں تو پھر یہ فتویٰ کیوں لگا دیا؟ یعنی جھوٹ بولا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وہ تو پتا ہے کہ جھوٹ کون بولتے ہیں۔ واللہ حضرت آپ نے خود مان لیا کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں دیکھا ہے، اور آپ کے علامہ صغیر احمد جوکن پوری جو آپ کے مسلک کے مناظر ہیں، انہوں نے اپنی انٹرویو میں کہا ہے اسی وقوع کذب کے مسئلے پر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ فتویٰ ہمیں نہیں ملتا۔ اور رشید احمد گنگوہی، اس نے وقوع کذب کے معنی درست بتائے، اللہ پہ جھوٹ کا داغ لگایا، اور وہ تو فتویٰ ان کا نہیں ملتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بریلوی شریفہ جو آپ کے جو ہے مسلک کا مناظر ہے، وہ باقاعدہ مناظرے کرتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ فتویٰ ہمیں نہیں ملتا۔ صغیر احمد جوکن پوری صاحب کے کہہ دینے سے یہ نہیں ہے کہ فتویٰ مفت نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے مسلک کے مناظر ہیں حضرت، مناظر کس کو کہتے ہیں؟ تو ہر مناظر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی ہر بات مقبول ہے۔ تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فتویٰ ہمیں نہیں ملتا ہے، یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ طاہر گیاوی کے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو نہ ملا ہو، انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے نہیں ملتا ہے، انہوں نے کہا ہمیں یہ فتویٰ نہیں ملتا ہے۔ یہ بھی پتا ہونا چاہیے جناب، کبھی کبھار ہمیں کا لفظ جو ہوتا ہے تعظیم کے لیے عالم واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چلیے واحد کے لیے ہی صحیح، لیکن آپ کے لوگوں نے تو اس کو معتبر مانا ہے نا، کہ انہوں نے مناظر بنایا ہے، اس کے باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ آپ نے اس کو معتبر مانا ہے، اور وہ باقاعدہ ایک ادارہ چلاتا ہے، تو پھر آپ کے مسلک کے مناظر نے خود معتبر عالم نے کہہ دیا کہ یہ فتویٰ ہمیں نہیں ملتا ہے، تو پھر آپ کہاں سے دکھائیں گے؟ آپ آئیے بریلی شریف دکھاتے ہیں آپ کو، ہمیں لے چلیے۔ حضرت جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی فتویٰ نہیں دیکھا ہے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں دیکھا ہے، تو پھر بریلی شریف میں کہاں سے دکھائیں گے آپ؟ میں کبھی اقرار کیا کہ میں نے دیکھا یا اعلیٰ حضرت نے خود کہا ابھی حمدی تعالیٰ دیکھا، اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے۔
کس نے کہا کہ نہیں دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہوتا تو آج تک جو 150 سال سے جو چلتا آ رہا ہے، 150 سال سے جب ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ فتویٰ کہاں ہے، دکھاؤ کہ یہ کہاں ہے، تو آپ 150 سال سے دیرہ خانے سے قاصر رہے، لیکن اب بریلوی شریف میں مل گیا بھائی. وہ کہتے ہیں کہ بغداد میں عمران صاحب کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں بریلی شریف میں ہے. کونسلی وغیرہ نے باضابطہ دعوت دی ہے جی، آپ کو دیکھنا ہے. ہاں البتہ ہمارے علماء نے اس کے اوپر آپ کے دعوت کو قبول کیا کہ کہاں ہے دکھاؤ، لیکن آپ لوگ نہیں دکھائے. ہم چلتے ہیں ساتھ. حضرت تشریف لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ کا زمانہ، سب لوگوں کو چاہیے یہ فتویٰ، یہ پوری دیوبندیت کا مطالبہ ہے کہ یہ فتویٰ کہاں ہے. جو جھوٹ آپ کے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر کہا ہے، تو یہ فتویٰ کہاں ہے، یہ پوچھتے ہیں ہم سے.